خداوند یسوع مسیح کے الہی لا تبدیل لا ریب اور پرفضل نام میں آپ کی اور آپ کے گھرانے کی سلامتی ہو۔ میں انجیل کا قرضدار پادری فیصل جان کھوکھر ایک بار پھر خدا کے الہی کلام کے ساتھ حاضر ہوں تاکہ مسیح کے بدن کی جو کلیسیا ہے روحانی نشو نما ہو۔ اس سے پہلے کہ خدا کے کلام کو جو ہمارے لیے الہی روحانی غذا ہے نوش کریں، آئیں خدا باپ کے حضور جھکیں اور دعا کریں۔ حی القیوم کبریا خدا اور مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، اسرائیل کی کمک اور مسیح میں ہماری سپر اور ہمارے چھپنے کی جگہ، میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے کلام کے لیے جو بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ لشکروں کے رب، آج کے پیغام کے وسیلہ سے جو الہی مکاشفہ تیرے تحریری مکاشفہ سے ہم سیکھیں، ایک ایک روح کو اطمینان، تسلی اور خداوند اس بھید سے واقفیت دینا، میرے لبوں کا رکھوالا بننا، یہ سب کچھ مانگتا ہوں یسوع مسیح کے قادر، قدوس اور جلالی نام میں، آمین۔ جن کے پاس کلام خدا ہے میرے ساتھ نکالیں پرانے عہد نامہ میں سے زبور 25، اس کی ہم 2 اور 3 آیت پر غور کریں گے۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: اے میرے خدا، میں نے تجھ پر توکل کیا ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا، پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہر ایک ایماندار کی روحانی ترقی ہو، آمین۔ آج زبور 25 اس کی 2 اور 3 آیت کی بنیاد پر ہمارا جو مضمون ہے وہ بہت ہی قابل غور اور اہم ہے ہر ایک ایماندار کے لیے، کہ خدا کی خاموشی بہت دفعہ ہمارے لیے بہترین جواب ہے۔ God silence is often the best answer for us۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا، خدا کی خاموشی بہت دفعہ ہمارے لیے بہترین جواب ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ جب ہم کلام خدا کو دیکھتے ہیں تو خدا کا بندہ یہاں پر داؤد کیا کہتا ہے؟ اے میرے خدا، میں نے تجھ پر توکل کیا ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی بھی شرمندہ نہ ہوگا۔ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سی ایسی دعائیں جو خدا کے بندہ داؤد بادشاہ نے، چرواہے نے، سپہ سالار نے اور ایک خدا کے ماننے والے ایماندار نے کی، ان میں سے بہت سی دعاؤں کا جواب خدا نے اسی وقت نہیں دیا۔ جیسے داؤد کی زندگی میں بہت سی ایسی دعائیں تھیں جس کے لیے اسے انتظار کرنا ضرور تھا اور خدا خاموش تھا۔ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی اکثر اوقات ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری طرف سے ہمارے دل میں، ہمارے ضمیر میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے، کیا خدا سن رہا ہے؟ کیا خدا میری دعا کا جواب دے گا؟ خدا کیوں خاموش ہے؟ جب ہم داؤد کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں جس میں داؤد جب دعا کرتا ہے تو بہت دفعہ اس کی دعا کیا ہے، ایک پل میں پوری ہو جاتی ہے۔ اور یہاں تک خدا کا بندہ کہتا ہے کہ بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو وہ اپنے منہ سے گزرانتا بھی نہیں، خدا اس کا جواب نیند ہی میں دیتا ہے۔ اور زبور 127 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے محبت کرنے والے محبوب کو کیا ہے جی، مانگنے سے پہلے ہی دے دیتا ہے۔ زبور 139 میں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، وہ ہمارے خیالوں کو دور ہی سے جان لیتا ہے، وہ ہماری سب روشوں سے واقف ہے، ہر ایک بات سے وہ واقف ہے۔
لیکن آج جو ہمارا مضمون ہے، خدا کی خاموشی بہت دفعہ ہمارے لیے بہترین جواب ہے۔ آپ اور میں بہت دفعہ دعا کرتے ہیں اور یہ آپ گواہی کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ خدا پل بھر میں جواب دے دیتا ہے۔ بہت دفعہ ایسی دعائیں ہیں جو میں نے آج سے 10 سال پہلے کی ہیں، ان میں سے کچھ ایسی دعائیں ہیں جن کا ابھی تک خدا نے جواب نہیں دیا، اور ایک ایماندار ہوتے ہوئے بہت دفعہ سوال اٹھتا ہے کہ خدا کیوں جواب نہیں دے رہا۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نئے اور پرانے عہد نامہ کو دیکھتے ہیں تو ملاکی نبی کا جو صحیفہ ہے وہ آخری صحیفہ تھا، اور اس میں خدا نے جو آخری پیغام بنی اسرائیل قوم کو دیا، اس کے بعد آپ کو کیا پتا ہے کہ کتنی دیر تک خدا نے نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی خواب، نہ کوئی رویا، نہ کوئی فرشتہ، کوئی بھی پیغام بنی اسرائیل قوم کو نہیں دیا۔ ملاکی نبی کے صحیفے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا نبی جو منظر پر ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے یوحنا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا، یعنی کہ کاہن زکریا کا بیٹا، الیشبا کا بیٹا، جس کے بارے میں خدا نے نبوت کر دی تھی کہ میں اپنے پیغمبر کو بھیجوں گا، جو کہ یوئیل نبی کے وسیلہ سے میں اپنے پیغمبر کو بھیجوں گا، جو کہ یسایہ نبی کے وسیلہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ میرے آنے والے چنے ہوئے مسیح کے لیے راہ تیار کرے گا، جو اسرائیل کی غلہ بانی کا اچھا چرواہا بن کر خدا کی مرضی کو پورا کرے گا۔ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ملاکی نبی کے صحیفے سے لے کر متی کی انجیل کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ دیکھ میں اپنے پیغمبر کو بھیجتا ہوں، وہ خدا کی راہ تیار کرے گا، یوحنا کی جو نبوت پورا ہونے کے لیے 400 سال کا عرصہ لگا۔ 400 سال تک خدا نے نہ کوئی خواب، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رویا، نہ کوئی پیغمبر، کچھ بھی بنی اسرائیل پر ظاہر کیا، اور ان 400 سال کے دوران سوال یہ تھا کہ خدا کیوں خاموش ہے؟ خدا کیوں جواب نہیں دے رہا؟ خدا کیوں کسی کو نہیں بھیج رہا؟ کیا خدا ہم سے ناراض ہے؟ بہت دفعہ ہمارے ذہن میں، ہمارے ضمیر میں ایسے سوال اٹھتے ہیں، اور آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، خدا کے کلام کی بنیاد پر جب خدا خاموش ہوتا ہے، ہمارے لیے خدا کا بہترین جواب کیا ہے؟ ہم انتظار کریں۔ اس لیے بہت دفعہ جب ہم دعا کے بارے میں پیغامات سنتے ہیں، بہت دفعہ لوگوں کو یاد دلانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی وجوہات کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کی دعا کا جواب اس لیے نہیں ملا کہ گناہ ہے۔ 50% وجوہات یہی ہوتی ہے کہ دعا کیوں نہیں سنی جاتی، گناہ کی وجہ، جس میں یسایہ نبی کے صحیفے کو جب پڑھتے ہیں تو یسایہ نبی کہتا ہے کہ خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں ہو گیا کہ سن نہ سکے۔ اور آگے جب ہم پڑھتے ہیں اس بات کو تو لکھا ہے، جب ہم 59 باب کو دیکھتے ہیں، یسایہ 59 باب کو دیکھتے ہیں تو لکھا، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ اور دوسری آیت میں لکھا ہے، بلکہ تمہاری بدکاری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا ہے، ایسا کہ وہ سنتا نہیں۔ مسیحی دوڑ میں، مسیحی زندگی میں بہت دفعہ جو ہماری دعاؤں کا جواب رک جاتا ہے یا نہیں ملتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ آلودگی اور سخت ضمیر ہو سکتا ہے، نافرمانی ہو سکتی ہے، وہ گناہ ہو سکتے ہیں جن کا انکار کیا گیا ہے، نہ کہ اقرار کیا گیا ہے۔
اور جو گناہ اقرار نہ کیے جائیں، جن کو مانا نہ جائے، اپنے آپ کو خاکسار نہ کیا جائے، خدا کی نظر میں وہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اور خدا تکبروں کو جب دیکھتا ہے تو تکبریوں کی دعا کا جواب نہیں دیتا۔ پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ بہت دفعہ بیان کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم پورے ایمان سے دعا نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے تمہاری دعا میں ایمان نہیں۔ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہر دعا گزرنے والا بندہ اور بندی بغیر ایمان کے کبھی بھی دعا نہیں کرتا۔ ہاں، اس کی دعا میں شک اور شبہ تو ہوتا ہے، اور بہت دفعہ ہماری دعاؤں میں شک اور شبہ پایا جاتا ہے، جو کہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ انسانی حالت ہے کہ ہم اپنی روحانی پختگی میں اتنے پختہ نہیں ہیں، اور بہت دفعہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہمارا مخالف ہماری کی ہوئی دعا کے بارے میں شک کا بیج بوتا ہے کہ تمہاری دعا ایمان میں کمزور دعا ہے۔ یاد دلانا چاہتا ہوں، جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے ہیں کہ میں نے یہاں پر جا کر وہاں یہ کام کرنا ہے، تو اس میں ایمان پایا جاتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر سے چرچ کی طرف روانہ ہوتے ہیں کہ میں نے وہاں پر جا کر پرستش کرنی ہے، کلام سننا، اس میں ایمان پایا جاتا ہے کہ خدا مجھ سے بات کرے گا۔ جب آپ ایک گاڑی پر بیٹھ کر دوسری گاڑی کے سفر کو شروع کرتے ہیں کہ دوسرے یا تیسرے شہر میں جائیں، تو آپ ایمان سے اس سفر کو شروع کرتے ہیں، اور ہر دعا ایمان سے مانگی جاتی ہے، لیکن ہر دعا میں بہت دفعہ ایمان کو کمزور کرنے کے لیے شک کا کیڑا یا ہماری طرف سے یا مخالف کی طرف سے لگایا جاتا ہے۔ اس لیے یاد دلانا چاہتا ہوں، خدا ہر ایک دعا کو سنتا ہے، چاہے وہ ایمان کی کمزوری میں ہو، چاہے شک میں کی گئی ہو، چاہے ناسمجھی میں کی گئی ہو۔ جو کوئی بھی دعا ایماندار کرتا ہے، وہ کمزوری میں ہو، شک میں ہو یا ناسمجھی میں ہو، خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے جس طور سے ہمیں دعا کرنا چاہیے نہیں آتی، لیکن خدا کا پاک روح آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے۔ شفاعت کا مطلب ہے کسی کے لیے وکالت کرنا، کسی کے لیے بولنا۔ جیسے عدالت کے کٹہرے میں ہم اپنے لیے بول نہیں پاتے، تو وکیل جج کے سامنے تمام قانونوں کو، تمام ضابطوں کو جو کہ درست ہے، واضح طور پر جج کو ایکسپلین کرتا ہے۔ ویسے ہی خدا جو صداقت کا خدا ہے، جو قادر مطلق ہے، جو کہ معتبر جج ہے، اس کے سامنے کون ہماری شفاعت کرتا ہے؟ سب سے پہلے رومیو 8 باپ اس کی 26ویں آیت کے مطابق خدا کا پاک روح۔ رومیو 8 باپ اس کی 32ویں آیت سے جب ہم 34ویں آیت تک پڑھتے ہیں، 35ویں آیت تک، تو ہماری شفاعت کون کرتا ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع المسیح۔ پہلا یوحنا پہلا باپ اس کے 2 آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق ہماری وکالت کون کرتا ہے؟ یسوع المسیح۔ یاد دلانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو اس بات کے لیے مت کوسیں، مت برا بھلا کہیں کہ میری دعا میں ایمان نہیں پایا جاتا، بے سمجھی میں کی گئی ہے، شک میں کی گئی ہے، فکر میں کی گئی ہے، یا پھر کسی اور حالت میں کی گئی ہے۔ ہر ایک دعا کو خدا سنتا ہے، وہ کسی بھی حالت میں کی گئی ہو۔ لیکن اگلا سوال جو ہے وہ سیکھنے والا ہے، کیا ہر دعا کا خدا جواب دیتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ خدا کے حضور کیا گزران رہے ہیں۔ اس لیے پہلی بات، اصول سیکھ لیں، جب بھی دعا کریں، خدا ہر ایک دعا کو سنتا ہے۔ دوسری بات، خدا ہر ایک دعا کا جواب نہیں دیتا۔ تیسری بات، خدا کی مرضی کو جاننے کا جو سب سے بہترین اصول ہے کہ خدا کی
حضوری سے جو ہماری دعا کا جواب مختلف شکلوں میں یا حالات میں ہم تک پہنچتا ہے۔ پہلی بات، خدا ہماری دعا کا جواب ہاں میں دیتا ہے۔ اگر وہ دعا خدا کی مرضی، خدا کے کلام کے مطابق اور روحانی اعتبار سے ہمارے لیے پختگی کا، روحانی ترقی کا باعث ہے، جس میں خدا کا منصوبہ ہے کہ یہ بہترین ہے، تو خدا اس دعا کا جواب ہاں میں دیتا ہے۔ دوسرا جواب خدا کا ہوتا ہے نہ۔ اگر کوئی دعا ہم ایسی کرتے ہیں جو نامناسب ہے، غیر واجبی ہے، ٹھیک جیسے کوئی باپ سے اس کا بیٹا یا ماں سے اس کی بیٹی ایسی درخواست یا مناجات یا خواہش کرتی ہے جو کہ مناسب نہیں، اس کو اس کا باپ اور ماں کیا کرتے ہیں؟ اسی وقت نہ کر دیتے ہیں۔ بہت دفعہ میرے بہت سے جو بچے ہیں، جس میں بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، وہ بہت دفعہ مجھ سے ایسی درخواست کرتے ہیں جو کہ لازمی ہے، ضرورت کی ہے، اسی وقت پوری کی جاتی ہے۔ اور بہت سی ایسی دعائیں اور درخواستیں جو مجھ سے میرے بچے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ چاہیے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ نہیں، آپ ابھی اس قابل نہیں ہو۔ جیسے مثال کے طور پر میرا بیٹا تنویر یا شکیل یا اسد یا احسن یا الائجہ یا یوحنا مجھ سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ پاپا جی مجھے موٹر سائیکل چاہیے، کیونکہ پڑوسی کے بیٹے نے موٹر سائیکل لیا ہے اور وہ اسے چلاتا ہے اور وہ اسکول لے کر جاتا ہے، تو مجھے بھی لے کر دے۔ اور مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا مثال کے طور پر شکیل یا یوحنا اس عمر میں نہیں پہنچا کہ وہ موٹر سائیکل چلا سکے، تو میں اس کی درخواست، اس کی جو ریکویسٹ ہے، اس کا انکار کر دوں گا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، وہ خطرناک ہے، کیونکہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت دفعہ ہماری دعاؤں کا جواب جو خدا بہترین طور پر جانتا ہے کہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں، خدا اسے نہ کر دیتا ہے۔ اور تیسرا خدا کا جواب کیا ہوتا ہے؟ انتظار یا ابھی نہیں۔ خدا ہر ایک دعا کو سنتا ہے، پہلی بات خدا ہر ایک دعا کو سنتا ہے، اور دوسری بات خدا ہر ایک دعا کا جواب دیتا ہے۔ کس بات میں؟ ہاں میں یا نہ میں یا ابھی نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں، زبور 25 میں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، میرے دشمنوں کو مجھ پر شادیانہ نہ بجانے دے، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں، منتظر کا مطلب انتظار کرنے والے۔ آج بہت سے لوگ انتظار کرنا نہیں چاہتے، منتظر نہیں ہونا چاہتے۔ مجھے پتا ہے کہ میں بہت دیر سے منتظر ہوں، یہ سارا کا سارا سال، کہ میں جلد سے جلد روبرو آ کر پاسبانوں کے ساتھ، یوتھ کے ساتھ، اپنی موجودہ کلیسیا کے ساتھ، ان ہم خدمت پاسبانوں کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کروں، لیکن کرونا کی وجہ سے آنے جانے کے راستے اور بہت سی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ منتظر رہیں، انتظار کریں۔ اور یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے، غالباً 40واں باب اس کی 30ویں آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، کہ جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں، جو خداوند کے منتظر ہیں، وہ عرصر نو زور حاصل کریں گے، وہ بھاگیں گے اور تھکیں گے نہیں، وہ عقابوں کی مانند بال پر سے اڑیں گے اور عرصر نو زور حاصل کریں گے۔ اس لیے مجھے یاد ہے کہ ایک خدا کے خادم سے جب ہم نے نئی نئی خدمت شروع کی تو مجھے یہ سیکھنے کو ملا تھا کہ پہلی 3 باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ خدمت شروع کر رہے ہو، خدا کے کلام کو سنانے کے لیے جا رہے ہو، اس لیے اکنا نہیں، تھکنا نہیں تے چکنا نہیں، تے کسی بازار گلی محلے دے وچ تینوں کوئی مل جاوے تے انہاں نو یسوع مسیح دا نام دسن تو شرمانا نہیں، چکنا نہیں۔ اس لیے خداوند خدا کا کلام، خدا کی خاموشی بہت دفعہ ہمارے لیے بہترین جواب ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی بہت سی دعائیں ہیں جن کا خدا نے جواب نہیں دیا، اس میں آپ کی بہتری ہے۔ انتظار کریں، منتظر رہیں۔
بنی اسرائیل قوم کو 400 سال تک انتظار کرنا پڑا کہ یوحنا آ کر ان کو خدا کا پیغام دے کہ یسوع مسیح جس کے بارے میں پہلی نبوت کی گئی تھی کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا، وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا، وہ خود مصلوب ہوگا، وہ داؤد کی نسل سے ہوگا، وہ ابراہیم کے لیے برکت کا باعث بنے گا، وہ بنی اسرائیل قوم کو صداقت کی راہ دکھائے گا، وہ خدا کے وقت کے مطابق پورے ہونے پر پیدا ہوگا۔ وہ تمام نبوتیں، تو خدا خاموش رہا۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ خدا خاموش ہے اور ہم دعا کرنا بند کر دیں، انتظار کرنا بند کر دیں۔ نہیں، لکھا ہے جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی بھی شرمندہ نہ ہوگا۔ کوئی بھی شرمندہ نہ ہوگا، بلکہ کون شرمندہ ہوں گے؟ جو ناحق اور بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے۔ اس لیے خدا کی خاموشی بہت دفعہ ہمارے لیے بہترین جواب ہے۔ اپنے آپ کو کوسنا، اپنے آپ کو برا بھلا کہنا، اپنی روحانی زندگی پر انگلی اٹھانا اور اپنے آپ کے اوپر یا کسی قسم کی ابتری میں پڑنا چھوڑ کر اس بات پر غور کریں کہ خدا نے اگر آپ کی کسی دعا کا ابھی تک جواب نہیں دیا تو اس کے پیچھے خداوند بہترین بھلائی رکھتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، اور جو بھی فساد، جو بھی سوچ، جو بھی اندیشے، جو بھی خیال، جو بھی غلط سوچیں یا کسی نے آپ کے ایمان میں شک کا کیڑا بویا ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط نہیں، آپ کی دعا نہیں سنی جائے گی، آپ کی زندگی میں گناہ پایا جاتا ہے، ان سب کو امتیاز کریں اور نتیجہ نکالیں کہ اگر کسی دعا کا ابھی تک جواب نہیں ملا تو اس کے پیچھے خدا کی بھلائی ہے۔ کیونکہ خدا جب دعا کا جواب دیتا ہے تو اس کا جواب ہوتا ہے ہاں، نہ یا ابھی نہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، سارا جلال یسوع کے نام کو ملے، آمین۔